اور جب حضرت بلال اذان فجر دے رہے ہیں، امت ذرا دیکھو سیدہ کو اور پھر اپنا محاسبہ کرو ہم کدھر کھڑے ہیں۔ سیدنا بلال اذان دے رہے ہیں اور سیدہ رو کے کیا کہہ رہی ہیں؟ ربا تیری رات موکی گئی اور کوئی رات تے اس طرح دی بنا فاطمہ دا سجدہ ہی پورا ہو جائے۔ مزہ مزہ یہ روز مزہ لو پتر، مزہ لو مزہ لو مزہ لو، اللہ کی طرف آؤ۔ یہ مہینہ تمہیں اور ہمیں اللہ سے جوڑنے کے لیے آئے، قرآن کی طرف۔ میں نے تو جمعے میں کہا ہے، میں کہ پتر جنہوں قرآن شریف نہیں پڑھنا آندا رو بھی، معافی بھی منگو، توبہ کرو۔ کل تو نہیں، اج تو ہی شروع کرو قرآن کریم۔ نہیں پڑھنا آندا پتر، موبائل سارے دے کول، کسی چنگے جے قاری صاحب دی تلاوت لا کے وہ پڑھ کے ختم قرآن نہیں کر سکتے ہے، سن کے ہی کر لو یار، لیکن کرو اللہ دا پیسہ۔ وہ خوش ہون گے پتر، وہ خوش ہون گے بچے، انہوں نے اس طرح ہی خوش ہونا ہے۔ نبی علیہ السلام خوش ہوں گے، مولا علی خوش ہوں گے، صدیق اکبر خوش ہوں گے، سیدہ کائنات خوش ہوں گے پتر، اور انہوں نے کیویں خوش ہوں؟ وہ نہیں خوش ہوں، وہ سارے قرآن والے تھے۔ میں یہ گواہ ہیں اس بات کے، میں کہہ رہا تھا کہ جب تک ہم نے خود ان علماء کے قدموں میں بیٹھ کے کتابوں کے 1.5 کو 2 ورقے نہیں پڑھے، کیونکہ میرے والد صاحب کا تعلق سلسلہ چشتیہ سے، تو میں خود سمجھتا رہا کہ خواجہ صاحب ہر ویلے قوالی سنتے رہتے، میں آپ سمجھتا کہ بس ہر ویلے قوال بیٹھے ہوندے سن تے خواجہ صاحب بیٹھ کے قوالی سنتے رہتے، لیکن جدوں کتاباں پڑھیاں تے میں تو حیران رہ گیا۔ خواجہ صاحب ایک قرآن صبح پڑھتے سن، ایک قرآن راتی پڑھتے سن، ایک قرآن صبح پڑھتے سن، ایک قرآن، اور ہم کدھر کھڑے ہیں؟ ہم کدھر کھڑے ہیں؟ ہم قرآن سے بہت دور ہیں۔ بھئی ساڈا کام پتر کہنا ہے، یہ ڈنڈے نال کرانا کو میرے واسطے اختیار چوندا تے میں اتھوں بھی باز کوئی نہ آندا ہے، کیونکہ ابھی بھی ہم سیالکوٹ سے نکل کے آئے ہیں، سفر پہ رہتے ہیں، بے تحاشا فلیکسی نظروں سے گزرتی ہیں، تو سمجھ نہیں آتی کنوں آکھاں، کنوں کہاں سلیمان تیرا قصور ہے کہ سلیمان میرا قصور ہے، یہ کیوں ہوا؟ حضرت آپ ہر فلیکس کو کھڑا ہو کے دیکھیں، میں ایک پروگرام ہونے جا رہا ہے، اچھا ٹھیک ہے، تاریخ کی یہ لکھی ہے، پروگرام ہونا کتنے بھی لکھا ہے، اچھا کتنے مشائخ تشریف لائیں گے لکھا ہے، اچھا خطیب کتنے ہوں گے لکھا ہے، نعت خان کتنے ہوں گے، 6 ہوں گے، 7 ہوں گے، 8 ہوں گے لکھا ہے، اچھا ہر فلیکس کو دیکھ لیں، اچھا یار قرآن پڑھنے کی نہیں آن گے صرف، اور اکثر فلیکساں جو ایک بھی ہم نے یہ کہہ کر اپنے پروگراموں سے قرآن کریم کو نکال دیا، اور بھئی ساڑیاں سٹیجاں تے تیرے لئی جگہ، ساڑیاں سٹیجاں تے تیرے لئی جگہ، اسی تینوں بلاواں گے تھوڑی کہ دیر لئی نا میرج آ جدوں ساڑی کڑی دا ویاہ ہوئے، باقی ساڑیاں سٹیجاں تے تیرے لئی جگہ۔ اور حضرت صاحب اگر ہم نے اپنے معاملے نہ بدلے، ہم ہوش میں نہ آئے، بہت نقصان ہو رہا ہے اور بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ جیسے آج قبلہ کی مفت محبت لے کے آئی ہے، اللہ ایک دو بات ہے، چلو بات ہی انہوں نے پتہ لگے گی، میں یہ نہیں دسنی کوئی۔ پچھلی دفعہ نا میں 21 کو تو ویسے میں انگلینڈ سے واپس آیا، ایک دوست سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تاڑے پروگرام تے نہ آواں گا، وہ میں جب واپس آیا تو انہوں نے کہا جی اپنا وعدہ پورا کرو۔ میرا 23 کی سیری تھی یا 24 کی ہے، مجھے صحیح یاد نہیں، میں چلا گیا، سیالکوٹ میں پروگرام تھا، نہ میں نے ڈاکٹر توقیر صاحب کو کہا، نہ میں نے رانا صاحب کو کہا، آپ پہ گڈی اپنی مسجد میں جا کے فجر کی نماز پڑھا کے میں پروگرام پہ چلا گیا۔ اب جو وہ وقت تھا نا حضرت وہ میرے آنے کا، وہ سیف الملوک پڑھ کے نا وہ اس کو گزار رہے تھے حضرت۔ اب میں یہاں تو ادھر سے انٹری ہے نا، ادھر انٹری بالکل سامنے سے تھی، سڑک ہے، سڑک کے اوپر مسجد، سامنے مسجد والوں نے جگہ لے رکھی ہے پارکنگ کے لیے، میں پارکنگ پہ گاڑی کھڑی کر رہا ہوں، وہ اکثر مجھ سے لائٹیں آن رہ جاتی ہیں، شیشے کھلے رہ جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے، وہ ساری دیکھ رہا ہوں، وہ دیوبندیاں نہ مولوی پہ لنگے اتوں نا، انہوں مسجد کے سامنے کھلو گیا، کھلو کے ویکھدا رہا بھی دے، میں دیکھ رہا ہوں، بچوں کو کہتا ہے پہ تے دسو رمضان شریف چ سیف الملوک نازل ہوئی سی کہ قرآن نازل ہوا سی؟ میں سن رہا ہوں، میں کھڑا ہو گیا کہ بچے اب اس کو کیا جواب دیتے ہیں۔ بچیاں نے تھوڑا جہا نا ذرا کرخت لہجے سے کیا، انہوں نے کیا قرآن، انہوں نے تسی تے پھر سیف الملوک ہی پڑھن لگے، 11 مہینے بھی سیف الملوک تے رمضان چ بھی سیف الملوک، کڈ انہیں زمین ایک باری بچیاں دے پیراں تھلو چھڑی۔ اب حضرت اس قدر مسئلے آ رہے ہیں گھروں میں، ثم اتموا الصیام الی اللیل، ایک ساڈے نال روزہ کھولن ڈیا تے دوجا ایک گھر وچ 2 ٹائم تے روزے کھلدے نے پے، کچھ ساڈے نال کھولدے نے پے اور کچھ اب ان کو الی اللیل کا نہیں پتا، انہوں نے بس لیل پکڑ لیا، نہیں بھائی روزہ ادو کھولنا جدو رات پہ جائے۔ اگر اہل سنت نے ہوش کے نہ خون نہ لی بڑی خرابی ہے۔ پتر قرآن شریف قرآن شریف
قرآن شریف کھولو جا کے دیکھیو روئیو کہ میں نے پڑھنا. میں آپ سب کے لیے سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. کل جب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا, یہ تو پتر وکری بات ہے, ساڈے سٹیج شاعراں دے ہاتھ چڑھ گئے نے, اور شاعراں نے تے گل ایتھے تک پہنچا چھڑی ہے نا جی, مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ. پیچھے پتر کی رہ گیا, تو پیچھے گل ہی کوئی نہ رہی ہے, گل مک آ گئی ہے. پھر ہوں کی ڈرنا تے کی ڈرانا تے کی حضرت کسی نو جگانا, بس گل ہی مک گئی. جب کنڈیشن یہ ہے کہ مجھے دیکھ کے جہنم کو پسینہ آنا ہے تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن پتر اگر بات کروں کتابوں کی, تو کل جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جانا ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے شاعری چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں تمہارے لیے قوالی چھوڑ کے جا رہا ہوں, بلکہ کیا کہا تھا, میں تمہارے لیے 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں, اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور میں آج چلو زیادہ دور نہیں ہوں, چلو میرے لحاظ سے دور ہوں, ان کے لحاظ سے کیا دور ہے. داتا صاحب, اگر داتا صاحب کی بارگاہ میں بھی حاضری لگائیں تو داتا صاحب بھی کشف المحجوب میں کہہ رہے ہیں سب سے بہترین سما قرآن کا سما ہے, سب سے بہترین سما. اور میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی اہل. یہ پتر کل نبی پاک علیہ السلام نے پوچھ لیا, سلیمان کی کیتا تو قرآن میں, تو کیا جواب دینا. حضرت علی پاک کی شہادت جب ہوئی وہ کیا پڑھ رہے تھے, جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی وہ کیا پڑھ رہے تھے. سیدہ پاک ساری رات کیا پڑھتی تھی, غوث پاک ساری رات کیا ختم کرتے تھے, امام حسین پاک نے نیزے پہ کیا پڑھا تھا, حضرت خواجہ معین الدین چشتی دن میں 2 بار کیا ختم کرتے تھے, میرے اعلیٰ حضرت نے کس کا ترجمہ لکھا, قرآن. قرآن 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 پتر قرآن نہ کرو, اللہ دا واسطہ جے قرآن, ہم بہت دور ہیں. میں حضرت پڑھ رہا تھا قرآنی کے حوالے سے کہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انتقال ہوا. خواب میں کسی نے دیکھا, انہیں پوچھا محمود اللہ نے کی کیتا, فرمایا اللہ نے معاف کر چڑھایا. پوچھا محمود کس وجہ سے, اللہ محمود کو چھوٹا قد نہیں رکھتے تھے, بڑا قد تھا, جن کو خواب میں نبی علیہ السلام درود لکھی عطا فرمائے, کوئی چھوٹا قد کاٹ تو نہیں ہے, بڑا قد کاٹ تھا. پوچھا کس وجہ سے معافی ملی, فرمایا میں ایک دن سفر پہ تھا, جہاں جا کے میں ٹھہرا, جس کمرے میں ٹھہرایا, میں جب اپنے پلنگ پہ لیٹا نا تو ساتھ ٹیبل پہ قرآن شریف پڑھا. میرا دل نہیں مانا, محمود رب دا کلام پہ ہے تو سون لگا ہے. میں نے وضو کیا اور میں قرآن کے ادب میں ساری رات جا کے قرآن پڑھتا رہا, اللہ نے ادب کی وجہ سے معاف کر دیا. میں کہنا پتر جی کوئی ساری رات ایسے لے جاگے کہ کول رب دا کلام پہ آئے تو میں سونا نہیں, میں کلام پڑھنا ہے. اور پتر پھر وہ بندہ جس کے گھر میں کلام پڑھا ہو اور اس نے کبھی کھول کے نہ دیکھا ہو, پھر اس کا کیا بنے گا. پتر 2 چیزیں کیا کہا, 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کی قرآن اہل. قرآن کھولو گے تو اہل بیت, اہل بیت کل جاؤ گے تو قرآن. اس لیے پتر یہ پہلی بات میں نے کرنی تھی کہ قرآن کی طرف آؤ, جنوں نہیں آندا پتر, کیوں بھائی کیڑا کیڑا ارادہ کردا ہے کہ اج تو بعد اسی قرآن سکھاں گے. حضرت باقی کا اے جڑے تھلے نے انہاں دا کیوں تھلے بھائی, ماشاءاللہ آپ پتر سکھو. اور پھر میں آپ پتر میرے بڑے حضرت صاحب دے کول کسی بندے نے آنا نا, آپ نے پوچھنا بھائی جی کی کردے ہو, انہیں کہنا جی میں نعت کھاواں, تے فرمانا پھر کدی سرگی نبی علیہ السلام نو نعت سنائی جی انہاں نے. تے جے کسی نے آنا نا بھائی جی تسی کی کردے, انہیں کہنا جی میں حافظ ہاں, تے فرمانا پھر کدی سرگی نبی پاک نو قرآن شریف سنایا جی. پتر سکھو, سونا کر کے سکھو, اور پھر ہر رات پڑھو 2-3 بجے اٹھ کے ایس نظریے نال کہ کسے دن میرا قرآن میرے محبوب سنن لی تشریف لے آنا. اور پتر اسی سنیا جے, صرف اسی بہندے نہیں جے کوئی, وہ تشریف لین دے ہوندے جے. امت نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا, امت نے پڑھنا. پتر امت کو میں نے پھر کہا ہے کیونکہ سٹیج ہم نے شاعروں کو دے دی, شاعروں کا کام ہی یہ ہے کہ بس جناب کوئی ناراض جائے کوئی نہ ہے. باقی تو پتر کدی اپنے آپ کو دیکھو تو صحیح, ہم کھڑے کدھر ہیں. وہ امام جلال الدین سیوطی نے 92 بار حالت بیداری میں نبی کریم کا پاک جلوہ دیکھا. آج چراغ لے لو, آج چراغ لے لو, اور دن کے وقت لاہور میں ڈھونڈتے پھرو, آپ کو نہیں ملے گا جو یہ دعویٰ کرے میں نے اب خواب میں دیکھا ہے. کبھی ہم پہ نبی کریم علیہ السلام اتنے راضی تھے, پتر ہم ہند کے کسی جنگل میں بیٹھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے, نبی پاک حالت بیداری میں ہمارا قرآن سننے تشریف لایا کرتے. کبھی نبی کریم علیہ السلام ہم پہ اتنے راضی تھے, ہم نے حاضر ہونا, ہمارے لیے دست مبارک قبر اقدس سے باہر آیا کرتا تھا.
کبھی نبی پاک ہم سے اتنے راضی تھے، ہم نے جا کے سلام عرض کرنا، آپ نے اتنی اونچی جواب عطا کرنا، پوری مسجد نبوی نے جواب سننا۔ میں بات بڑھاؤں گا نہیں، میں بات کو ختم کرتا ہوں، گھڑی پہ بھی میری نظر ہے، میں بات کو ختم، بہت ہی دور کی بات نہیں، کبھی ہم پہ وہ وقت ویل آ رہا ہے، ہم نے مسجد نبوی حاضر ہونا، ہم نے واپس آنا، شادرے والوں نے ہم سے ملنے آنا، آ کے پوچھنا مصباح صاحب مدینہ پاک تو آئے ہو، کو گال ہی سناؤ، تو پتہ ہے ہم گال بھی کیا سنایا کرتے تھے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ آج ہے امت کے پاس یہ حال، آج امت آ کے یہ تو بتا سکتی ہے کہ میرا ہوٹل کون سا تھا، 500 میٹر پہ تھا، 300 میٹر پہ تھا، 200 میٹر پہ تھا، 600 میٹر پہ تھا۔ آج امت آ کے یہ تو بتا سکتی ہے البیک کتنی بار کھایا، آج امت آ کے یہ تو بتا سکتی ہے ادھر گیا ادھر گیا ادھر گیا، لیکن آ کے اب امت یہ نہیں کہہ سکتی ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر۔ میں کو زیادہ دور آپ کو نہیں لے کے جاؤں گا، چند سال پہلے کی بات ہے، ہم پہ اتنی کرم نوازی تھی، ہم نے واپس آنا، لوگوں نے ملنے آنا، آ کے پوچھنا اوے مدینہ پاک سے آئے ہو، کوئی بات ہی سناؤ، تو ہم نے بات بھی کیا سنانی، بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے۔ لیکن اب امت کے پاس ایسا بتانے کے لیے میں چلو کی کسی دی گل کرنی، میں اپنی ٹھڑ کو کپڑا چلو پتر، کسی انے نال جاؤ تے اور گل ہے، کسی اکھاں والے نال جاؤ تے گل سید پاک نام نہیں، بڑی معذرت، احباب نام پوچھتے ہیں جی نام دسو، میں پہلے کوئی مان، کیونکہ میں اپنا بوا بند کروانا ہے۔ شاہ صاحب نے کال کر کے کہنی منو ساج تو بعد منو شکل نہ وہائی ہے، ساڈا بھی پیت کھولے ہی نہ، کیونکہ پتر کام دی گل تو تسی کرنی کوئی، تسی جا کے شاہ جی نے آئی کہنا شاہ جی ویزا نہیں لگن ڈیا، تسی شاہ جی نے جا کے آئی کہنا شاہ جی کڑی ہے تو منڈا نہیں ہون ڈیا، انہاں دا پتر کوئی ہے کام نہیں، وہ تے رب دے رسول دے رازدار، وہ تے وہ رستے جانتے ہیں جڑے حالت بیداری چ بھی مدینہ پاک لے کے جاندے نے تے حالت خواب چ بھی لے کے جاندے نے، یہ گلاں میں پتر اپنا بوا بند کروا۔ میں نے کئی بار شاہ صاحب سے گزارش کی، میں شاہ جی کدی آپ نال مدینہ پاک جانا، وہ کہنے لگے تسی عالم لوگ ہو، اسی سادے لوگ ہیں، میں نہیں حضور جانا ہے۔ میں حضرت انگلینڈ تھا، مجھے کال آئی، کہنے لگے میں مدینہ پاک ہوں تو پھر آ جائیں آپ، میں حضرت ٹر گیا۔ شاہ صاحب نے کمرہ اس طرح کا لیا سی، میرا بھی اتنے نال بیٹھ سی، فرمانے لگے وضو کر لیں، میں وضو کر لیا کر کے چل پڑے۔ تمہیں پتا پتر اتنے اکھاں دی بڑی آزمائش ہے، اتنے اکھاں دی بڑی آزمائش ہے، بس کو رستے میرے کو کوتاہی ہو گئی، اندر نہیں گئے، وہ جو گنبد شریف کے بالکل سامنے ایک ہی وہ وضو خانہ رہ گیا نا اوپر، اتنے ٹر گئے، تو ایک وہ ٹوٹی کے سامنے بیٹھ کے مجھے کہتے ہیں مولانا 2 گلاس آب زمزم لے کے آئے۔ میں اس سائڈ پہ بھی وہ کولر پڑے ہوتے ہیں، اس سائڈ پہ بھی ہوتے ہیں، میں اس سائڈ پہ گیا بابو السلام والی سائڈ پہ، میں 2 گلاساں پانی بھریا، میں لے آیا شاہ صاحب جی تو پھڑ کے نا اکھاں دھون لا، انہوں کہتے ہیں آپ بھی دھوئیں، ہوں اسی مولوی لوگ ایڈی چھتی بنتے کوئی بھی ہے دھون میں ڈیا وا نال خیال کرنے لے بھی اکھاں ہی دھونیاں سن تے پانی تے سامنے نہیں، اب زمزم بھی دھوان ڈے، خیر دھو لئیاں میں بھی چپ کر کے، وہ جو باقی بچا نا کہتے ہیں پی لیں، میں پی لیں۔ اب ہم چل پڑے، اب آپ کو پتا ہے اب سیدھا تو بابو السلام شریف جا نہیں سکتے، وہ آپ پورا زیگ زیگ گزریں گے حضرت، اب نا انہوں زیگ زیگ پہ لنگن ڈے ہیں، تو میرے دل چ خیال کہ شاہ صاحب نے اکھاں کیوں دھوئیں، اللہ میرے کو نہیں رہا گیا، میں پوچھ لیا میں شاہ جی اکھاں کانوں دھوئیں ہیں، کھلو گئے تو میرے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے پھر اندر گندیاں ہی لے کے جانیاں سمجھے، فرمان لگے پھر اندر گندیاں ہی لے کے جانیاں، اینا اکھاں نوں نبی علیہ السلام نے ویکھنا سی، اینا اکھاں نوں حضرت ابوبکر نے ویکھنا سی، اینا اکھاں نوں اٹھو کے گندگی انج دی سی کہ عام پانی نہ تچنی نہیں سی، آب زمزم نہیں دھونی سی، پتر کیا بتاؤں پترا، ہمیں تو نہیں اعلیٰ حضرت نے کہا رے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، پتر بہت کچھ ساڈے کول کھو کرتا ہے، اللہ دا واسطہ بڑے میں اور بھی چک سکنا وا، لیکن چلو اللہ نے ایک منصب عزت دیتی دی ہے نہیں مناسب، وہ تو میں اور بھی چک چھڑا کہ اسی تے پاکاں نال جا کے کی ویکھیا، پاکاں نال کی ویکھیا جا، اس لیے پتر اللہ دا واسطہ اج بھی پتر ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتی۔ قرآن میں اللہ یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، علماء بیٹھے ہیں، میں من عن ترجمہ نہیں کروں گا، مفہوم ایمان والے ہو مال بھی دیاں گا اولاد بھی دیاں گا، بس دھیان کریو ہے مال تے اولاد تھاڈے تے ساڈے وچ نہ آ جان، تھاڈے تے ساڈے وچ وہی ہوا حضرت آ گئے
نہیں مینج کر سکی. قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، سب کا نام لیا. اگو کیا کیا احب الیکم من اللہ ورسولہ، فرمایا اجازت ہے ان سب سے محبت کرو، کرنی ہے، بس ایک بات کا خیال رکھنا، ان ساری محبتوں پہ میرے اور میرے محبوب کی محبت غالب رہے، غالب. اور امت اس بات کی اجازت بھی نہیں دی کہ چل جتنا اماں سے ہے اتنا ہم سے بھی کر لینا، اور چل جتنا بڈھی سے ہے اتنا میرے محبوب سے بھی کر لینا. فرمایا نہیں، ساڈے نال پوتا 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 کرنا ہے.